یہ کہ آپ نے کوئی سچی دعوت دی نہیں تھی. سچی دعوت دیتے تو وہ مراحل آتے جو انبیاء کرام کی راہ میں آتے ہیں, جو صحابہ کرام کی راہ میں آئے تھے, جو حضور اقدس کی راہ میں آئے تھے. وہ مراحل تو آتے, لیکن کیوں نہیں آ رہے؟ یہ مراحل کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ راہ نہیں ہے. ہم جس راہ تک یہاں اسکول تک آئے اور واپسی میں وہ ساری گلیاں وہ موڑ ہم کو نہ ملے, تو اس کا مطلب یہی تو ہوگا کہ یہ وہ راہ نہیں ہے. تو اگر حضور اقدس کی راہ میں, صحابہ کرام کی راہ میں, انبیاء کرام کی راہ میں, اس ایمان و دعوت کی راہ میں جو مراحل آئے اگر ہماری راہ میں نہ آئے, تو صاف ظاہر ہے کہ یہ وہ دعوت نہیں ہے, یہ وہ ایمان نہیں ہے, یہ وہ عمل صالح نہیں ہے. الٹا آپ اس کو لے جائیے کہ اگر وہ استقامت نہیں تو آپ نے دعوت نہیں دی تھی, اور دعوت نہیں دی تھی تو کیوں نہیں دی تھی؟ اس لیے کہ حقیقی معنی میں عمل صالح آپ میں آیا نہیں تھا. اور عمل صالح کیوں نہیں آیا تھا؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں ایمان نہیں تھا. ایمان ہوتا تو پھر عمل ہوتا, اور عمل ہوتا تو تواصی بالحق, اور تواصی بالحق ہوتا تو تواصی بالصبر بھی ہوتا. یہ پوری ایک چین تھی جس کی ایک کے بعد دوسرے نتیجے میں نکلنی چاہیے تھی. نہیں نکل رہی ہے تو آپ ایمان کا دعویٰ ہی جھوٹ کر رہے تھے. وہ دعویٰ ہی آپ کا جھوٹ تھا, اور اس پر محنت کے دعوے ہی آپ کے غلط تھے. اور جب یہ بات ہے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں پھر کہ اللہ کو جب کسی قوم کو کھڑا کرنا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی تربیت کا عمل سیدھی طرف سے کیا جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آزمائش کے مراحل آتے ہیں. حضور اقدس نے فرمایا کہ ابتلا ضروری ہے, دعوت حق میں ابتلا ضرور آتی ہے. یقینی طے ہے کہ ابتلا دعوت حق کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے, اور ابتلا کے نتیجے میں نصرت آتی ہے حق کی ہمیشہ. یہ شہادت ہے قرآن کریم کی. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا, قرآن کریم کہتا ہے. ابتلا کے نتیجے میں جب رسول بھی چیخ اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی, تو اس وقت ہماری مدد آتی ہے. ہجرت حضور اقدس علیہ السلام کی زندگی پیش آئی. طائف میں حضور اقدس طائف میں کھڑے ہیں, پتھر لوگ آپ کے مار رہے ہیں, آپ کے پیر جو ہیں نالین مبارک خون سے بھرے ہوئے ہیں, آپ کی پیشانی مبارک سے خون جاری ہے, پتھر لگے ہونٹوں سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اپنی قوم کے لیے, رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. کیا بے بسی کا حال ہے اللہ کے رسول کا. وہ جو محبوب خدا ہے, وہ محبوب خدا ایک اشارہ کریں تو زمین و آسمان دہل جائیں, عرش بری حرکت میں آ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتے پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو طائف کے دونوں سروں پر کھڑے پہاڑ آپس میں اس طرح ملا دوں کہ یہ قوم چکنا-چور ہو جائے. اور یہ بدقسمت زمین جس کی زمین پہ آپ کے لہو کے قطرے گرے ہیں, یہ نیست و نابود ہو جائے. لیکن رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں. زید ابن حارث جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں, آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں, ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ یہ دعا بھی تو مانگیے کہ یہ بدقسمت زمین برباد ہو جائے جس نے آپ کے پتھر مارے, جس نے آپ کا یہ حال کیا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے چٹانوں پہ گر پڑے, اور آپ کے بے ہوش وجود کو مجھے اپنے ہاتھوں پہ لانا پڑا. رسول خدا پھر بھی دعائیں رحمت مانگ رہے ہیں ان کے لیے. لیکن کیوں ہے یہ دن اس رسول کے لیے جو حبیب خدا ہے, جو خاتم النبیین ہے, جو رسول آخر الزماں ہے, اس کے لیے یہ وقت, یہ مرحلے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ رسول کا یوم ابتلا ہے. طائف کے دن اللہ نے پوری کائنات کو دکھایا کہ لو دیکھو ہمارے رسول کو آزما لو, جیسے چاہو پرکھ لو. تم نے ان کو گھر میں بند بھی کیا, تم نے ان کے پتھر بھی مارے, تم نے ان کو گھسیٹا بھی, لیکن ان کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہ آئی. اور جب کوئی قوم اور جب کوئی فرد یہ ثابت کر دے کہ وہ ابتلا کے مرحلوں میں ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ کی نصرت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے طائف کے نتیجے میں ہجرت کے دروازے کھلے, اور طائف کے فوراً بعد حضور اقدس نے ہجرت فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. پتر دان سب سے مشکل ہوتا ہے کہا جاتا ہے. آدمی ہر چیز قربان کر سکتا ہے, اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا. سب سے قیمتی قربانی خداوند قدوس نے مانگی, اور جب ابراہیم علیہ السلام اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوئے تو قرآن کریم نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم کو خدا نے آزمایا کڑی آزمائش میں, اور وہ کھرا اترا تو میں نے کہا کہ ہاں ابراہیم میں تجھ کو ساری دنیا کا امام بناؤں گا. ابتلا کے نتیجے میں, آزمائش کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کامیابی کے دروازے کھولتا ہے. اور احزاب کے دن صحابہ کرام کا یوم ابتلا تھا. ہنالک ابتلی المؤمنون, قرآن کریم نے کہا کہ اس دن تمام صحابہ کرام آزمائے گئے اور جھنجھوڑ ڈالے گئے, ان کے دل حلق میں آ گئے. لیکن طائف کے نتیجے میں حضور اقدس کو ہجرت کا راستہ کھلا, اور احزاب کے نتیجے میں فتح مکہ کا راستہ کھلا.
عذاب کے بعد فتح مکہ ہوئی جس میں سارے عرب پہ اسلام کا پرچم لہرایا. تو آزمائشیں کامیابی کی راہ کھولتی ہیں، خداوند قدوس کا قانون ہے. اور جب کسی قوم پر آزمائش ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا کامیابی کی راہیں کھولنا چاہتا ہے، کامیابی کی راہیں کھولنا چاہتا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تربیت کا یہ عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر خدا آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے اور خدا آپ پر آزمائشیں لا رہا ہے، اور خدا اگر آپ کے حالات کے جھکڑوں میں آپ کو کھڑا کر رہا ہے، جن پودوں کی جو ہے جڑیں نازک ہوتی ہیں ان کے تنے اس طرح سے طاقتور کی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیز جھکڑوں سے ان کا مقابلہ کراتا ہے اور وہ نازک پودے تناور درخت بن جاتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ ان کی جڑ مضبوط کرنے کا انتظام کرتا ہے. تو اسی طرح اگر خدا کسی قوم کے اوپر ابتلا و آزمائش ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا اس کے اندر دعوت حق کی جرت پیدا کر رہا ہے. اور دعوت حق کی جرت پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ اس کو یقینی طور سے جب ایک قوم دائی بنے گی تو وہ اس دعوت کو اپنی زندگی پر بھی لائے گی انشاءاللہ. اور جب لائے گی تو اس کے اندر وہ ایمان جو پہلے سے موجود تھا وہ اس سے تقویت پائے گا. یعنی تربیت کا یہ عمل ایمان سے شروع ہو کر جو صبر پہ ختم ہوا تھا صبر سے شروع ہو کر ایمان تک بھی پہنچ سکتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جن حالات کے ہم دوچار ہیں اس وقت، اس میں سورہ والعصر ہم کو کس طرح سے ہمیں پیغام دیتی ہے وہ یہ. آج اگر آپ دیکھیں تو ہندوستانی مسلمان خاص طور سے حالات کے عجیب دوراہے پر ہے. سیکولرزم کا ابہام ختم ہو چکا ہے. جس ابہام میں لوگ چھپے رہتے تھے اب تو صف بندی مکمل ہو رہی ہے، یا ادھر یا ادھر. اب تو کھلا مقابلہ ہو رہا ہے. اب سارے ابہام ختم ہو گئے ہیں. اب دو تہذیبوں کا ٹکراؤ یہاں پر شروع ہو رہا ہے. اب جو لوگ اس ابہام میں اپنے آپ کو چھپاتے رہے، دو چار کی طرح آپ کو کھڑا ہو جانا ہے، یا اپنے دین کے لیے یا دوسرے کے آگے سر جھکانے کے لیے. یہ حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ان حالات میں خدا اگر پے در پہ آپ کو صبر کے اور استقامت کے مراحل سے گزار رہا ہے تو اس لیے کہ وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. کیونکہ ایمان مخالف ہواؤں ہی میں تو مضبوط ہوتا ہے. جب کوئی قوم ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوتی ہے تبھی تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک الگ قوم ہیں. جب کوئی ہمارے تھپڑ مارتا ہے تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ الگ ہے اور میں الگ ہوں. جب کوئی ہمارے بچوں کا خون بہاتا ہے تبھی تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دشمن ہیں، دوست نہیں. تو جب یہ مار کا آرائی مکمل ہوتی ہے تو ایک قوم کو اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے اور اس میں حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. یہ تواصع بالصبر کا مرحلہ ہوتا ہے. اور جب حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے تو آگے بڑھ کر پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے اپنے نظام کی طرف بلا رہے ہیں، آگے بڑھ کر میرا دفاع یہی ہو سکتا ہے کہ میں ان کو اپنے نظام کی طرف بلاؤں. کیونکہ اگر میں کھڑا رہا صرف انہی کی بات سنتا رہا تو یہ تو مجھے وہاں بھی نہیں کھڑا رہنے دیں گے جہاں میں آج کھڑا ہوں. یہ تو وہاں سے بھی پیچھے میں ہٹ جاؤں گا. جہاں میں کھڑا ہوں وہاں کھڑا رہنے کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں. جب مقابلہ ہو رہا ہو تو کشتی میں یہ ضروری ہے، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آپ صرف کھڑے ہی رہنے کی کوشش کریں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے. تو استقامت کے مراحل اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ کے اندر دعوت حق کا حوصلہ پیدا ہو، قدم آگے بڑھانے کا حوصلہ پیدا ہو، تاکہ آپ دوسروں کو اپنے نظام کی طرف دعوت دے سکیں، اپنے دین کی طرف دعوت دے سکیں. اور جب آپ دعوت دینے جائیں گے دوسروں کو، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان کی بات کریں گے، تو آپ کے اندر جو ایک انترآتما موجود ہے، جو ضمیر موجود ہے، کیا وہ آپ کو نہیں اکسائے گی کہ دوسروں کو جس بات کی دعوت میں دیتا ہوں وہ میری زندگی میں نظر آنی چاہیے؟ یہ میں الٹا سفر کر رہا ہوں. استقامت سے آپ دعوت کی منزلوں میں آ رہے ہیں اور دعوت سے پھر آپ عمل صالح کی منزلوں میں آ رہے ہیں. میں دنیا کے سامنے جس نظام کا لمبردار بن کے کھڑا ہوا ہوں، دنیا مجھے مسلمان دیکھنا نہیں چاہتی. دنیا کو میرا جواب اب یہ ہونا چاہیے کہ میں انہیں مسلمان بن کے دکھاؤں. یہی میری جیت ہو سکتی ہے. جو ان کا ساری کوشش یہ ہے کہ میں مسلمان نہ رہوں، تو میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں مسلمان بن کے دکھاؤں. یہ عمل صالح کا مرحلہ ہوگا. اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو ہمارے دل میں، جو ہر مسلمان کے دل میں ذرہ ایمان موجود ہوتا ہی ہے، وہ اس عمل صالح سے تقویت پائے گا. اور اس طرح سے یہ سفر جو پہلے ایمان سے شروع ہو کے استقامت پہ ختم ہوا تھا، استقامت سے شروع ہو کے ایمان پہ ختم ہو جائے گا. اس کو ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور تربیت، اس کی تربیت کا یہ عمل مکمل بھی ہو سکتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو دعوی ایمان جو ہے حقیقت میں مصائب اور مشکلات کے بغیر معتبر نہیں ہوتا. آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں، اس دعوے کے لیے مصائب و مشکلات کا ہونا لازمی ہے. قرآن کریم نے کہا حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوڑ دی جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں.
ذرا سا بھی آپ دعویٰ کریں، کسی سے کہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، وہ بھی آپ کو آزمائے بغیر دوست تسلیم نہیں کرے گا. تو اتنا بڑا دعویٰ آپ کریں کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، تو خدا آپ کو بغیر آزمائے تسلیم کر لے گا؟ آزمائش تو اس دعویٰ ایمان کے لیے ناگزیر ہے. حالات کے چکروں میں کتنا مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہو، یہ تو خدا آزمائے گا. اور جب آزمائے گا اور استقامت کے مراحل سے گزارے گا تو انشاءاللہ تمہارے اندر قوت عمل بھی پیدا فرمائے گا. حالات سے امید، اور جب قوت عمل پیدا فرمائے گا تو انشاءاللہ زندگی میں عمل صالح بھی پیدا فرمائے گا. اور عمل صالح آئے گا تو ایمان جو موجود تھا، ذرہ ایمان، وہ تقویت پا کر ایک مجسم اور مکمل ایمان بن جائے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور اس خسارے سے جس میں ہم دو چار ہیں، انسانیت دو چار ہے پوری، اس سے ہم نکل جائیں گے. یہ پورا ایک چین بنتی ہے جو اگر آپ دیکھیں قرآن سنت کی روشنی میں ایک پوری چین ہی بنتی ہے. تو اب یہ جو مشن ہے قرآن کریم نے کہا اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ناکامی والے ہیں، بربادی والے ہیں. ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر کے علاوہ انسان جس راہ کی طرف بھی چلا ہے وہ خسران کی راہ ہے، بربادی کی راہ ہے. نہ یہاں کامیاب نہ وہاں کامیاب. بس ایک سوال آخر میں رہ جاتا ہے، اس پہ درس ختم ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو یہ سفر کامیابی بھی ختم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی سفر ہے وہ ناکام، نہ یہاں کامیاب نہ وہاں کامیاب. لیکن ہم نے تو یہ سفر کامیابی بھی ختم ہوتے کبھی دیکھا نہیں. ہم نے تو اہل حق کو ہمیشہ ٹکرے کھاتے ہوئے دیکھا، ہارتے ہوئے دیکھا ہے. ہم تو بادل کی ولولہ انگیزی دیکھ رہے ہیں دنیا میں. اسی کا دور ہے، اسی کا ولولہ ہے، اسی کا غلغلہ ہے. آپ کہاں کتنے دن آپ دنیا میں رہے سر اٹھا کے جیے؟ آپ تو دوسروں کے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھاتے ہیں، دوسروں کے لقموں کی جگالی کرتے ہیں آپ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فتح یاب رہنے والے اور ہم خسارے سے بچنے والے اور ساری دنیا خسارے میں پڑنے والی. ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر والے نہ دنیا میں خسارہ کھاتے ہیں نہ آخرت میں خسارہ کھاتے ہیں. اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی خسارے میں ہیں اور ہم فائدے میں ہیں. ہم تو اسلام کی تحریک کو کبھی بھی بردر بالا دیکھتے نہیں، تاریخ میں ہارتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمیشہ. اس مشن کے لیے جو ہے خسر ہمیشہ آپ کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے. یہ قرآن جو وعدہ کرتا ہے یہ تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی کامیاب ہوتے دیکھا نہیں. چیچنیا میں آپ ہار گئے، بوسنیا میں آپ ہار گئے، افغانستان میں آپ ہار گئے. تاریخ میں ہر جگہ آپ ہمیشہ ہارتے آئے. باطل کا جھنڈا لہراتا رہا. آپ نے دنیا کو کیا دیا؟ آپ تو دنیا کے مانگے ہوئے اصولوں پہ چلتے رہے، دنیا کو کچھ دے بھی نہیں سکے. کوسنے کاٹنے کے علاوہ آپ اتنی بڑی بات کیوں کہتے ہیں؟ بس آپ یہ پوچھ سکتے ہیں. قرآن کریم تاریخ کو پیش کر کے دعویٰ کر رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے اور ایمان والے فائدے میں. حالانکہ ایمان والے خسارے میں ہو، سارا انسان فائدے میں ہے. الٹی بات کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ صرف یہ بات آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو اس مشن کے لیے اٹھتے ہیں حقیقی معنی میں وہ کبھی خسر اور کبھی گھاٹے سے دوچار نہیں ہوتے. قرآن کریم نے جو بات کہی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ تحریک جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے اور وعدہ فرمایا ہے، کبھی گھاٹے سے دوچار نہیں ہوتی ہے. زخم کھانا یا آنسو بہانا یہ گھاٹا نہیں ہوتا. آنسو کسی مجاہد کی آنکھ سے نکلتے ہیں تو تاریخ کا اجالا بن جاتے ہیں. وہ چراغ ہوتا ہے زندگی کا، اس کی روشنی میں لوگ قافلے چلتے ہیں، راہ پاتے ہیں. وہ گھاٹا نہیں ہے. شکست ہم نے کھائی ہو اس کا کیا سوال؟ ہم تو مقابلے میں آئے ہی نہیں. اس کشتی کے تو ہم خالی تماشائی ہیں. صرف مقابلے میں صحیح معنی میں آئے کب؟ جو مقابلہ کرتا ہے شکست تو وہ کھاتا ہے. ہم تو صرف کمیونزم اور جمہوریت اور سیکولرزم کی لڑائی دیکھتے رہے، دور بیٹھے ہوئے، اسٹیڈیم کے اندر بیٹھے ہوئے. ہم اس میں کودے ہی کہاں مقابلے کے لیے؟ اسلام کو لے کے اٹھے ہی کہاں جو شکست اور فتح کا سوال پیدا ہو؟ اٹھے ہی کہاں؟ ہم کون پیش کیا؟ اور جب اٹھے تو اسلام نے وعدہ یہ کیا تھا کہ کبھی بھی یہ تحریک مرے گی نہیں. یہ وعدہ ہم نے کیا تھا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. خدا کافروں کا ارمان پورا ہونے نہیں دے گا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تحریک مری نہیں ہے. حالانکہ پوری قوم کو ہم کھڑا کر نہیں سکے، لیکن اس چراغ کو بجھا نہیں سکا ہے کفر. شکل بدل بدل کر ہمیشہ یہ مشن کی تحریک چلتی رہی، ایک کے بعد ایک، کبھی مری نہیں. روپ بدل بدل کر آئی ہے. یہ حضور اقدس کی تحریک کی شکل میں تھی. اس کے بعد نہ جانے کتنی تحریکیں یا اسلام کی اٹھی. موجودہ دور میں یہ کبھی چیچنیا بن کے آئی، کبھی بوسنیا بن کے آئی. بوسنیا کا مسئلہ ختم ہوا تو افغانستان بن کے آئی.